بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الثلاثون 30واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 30واں سبق مفعول بہ کا بیان ہے جو منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات میں سے یعنی یہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ کیا واقع ہوتا ہے اور کتنے مفعول وغیرہ واقع ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں کا مفعول بہ کو حذف کرنا یا مفعول بہ کو مقدم کرنا یہ وغیرہ جائز ہے، یہ ساری صورتیں پڑھیں گے۔ تو آئیے مفعول بہ کا بیان پڑھتے ہیں۔ مفعول بہ کا بیان، اس کی تعریف فرما رہے ہیں، جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جس طرح مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے اسی طرح مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یعنی فاعل کا فعل اگر واقع ہو رہا ہے کسی پر تو ایسی صورت میں وہ مفعول بہ کہلائے گا۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کبھی تو ایک فعل کے 2 مفعول آئیں گے اور کبھی ایک فعل کے 3 مفعول تک آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ صورتیں بیان کریں گے کہ کس فعل کے 2 مفعول آتے ہیں اور کس فعل کے جو ہے 3 مفعول تک آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں مثال دی ہے، نصرت ضعیفا، میں نے ایک کمزور کی مدد کی۔ تو یہاں نصر فعل ہے اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ضعیفاً یہ مفعول بہ ہے۔ کیوں؟ اس پر جو ہے فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے۔ فاعل کا فعل یعنی فاعل میرا مدد کرنا کس کا؟ کمزور کا۔ تو کمزور پر یہ فاعل کا فعل واقع ہوا، اس کی مدد کی گئی فاعل کی جانب سے، اور فعل واقع ہوا مدد، لہذا اس کو ضعیفاً کو یہ مفعول بہ کہیں گے، اور ضعیفاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے۔ دوسری مثال ہے، آتیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو درہم دیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ آتا جو ہے، یہاں آتا جو ہے 2 مفعولوں کو چاہ رہا ہے۔ آتا جو ہے 2 مفعولوں کو چاہ رہا ہے یہاں پر، اور پہلا جو ہے الفقیر، اس کا جو ہے اسم ہے مفعول بہ، اور درہمن دوسرا مفعول بہ ہے۔ تو یہاں پر پہلا مفعول بہ جو ہے فقیر ہے اور درہمن دوسرا ہے مفعول بہ ہے۔ تو اب یہاں پر کہیں گے آتیتو، میں نے فقیر کو درہم دیا، تو آتا فعل، تو ضمیر فاعل، الفقیرہ مفعول بہ اول، درہمن مفعول بہ ثانی۔ تو یہ بنے 2 اس کے مفعول، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ فعل کے جو مفعول ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آتا کے عام طور پر آتا کے 2 مفعول آتے ہیں اور علامہ کے 3 مفعول آتے ہیں۔ علامہ کے 3 مفعول آتے ہیں، اور یہ عام طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں الفقیر کو یہ مرفوع ہے، یعنی مرفوع کا مطلب یہ جو ہے معرفہ ہے، اور درہمن یہ نکرہ ہے۔ کیوں؟ یہ اصل میں جو بنتے ہیں اس کے مفعول جو ہیں آتا کے علامہ کے اصل میں مبتدا و خبر رہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر رہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا جس طرح کہ معرفہ رہتا ہے تو الفقیر معرفہ ہے، اور خبر جو ہوتی ہے عام طور پر نکرہ رہتی ہے، اسی لیے درہمن یہ نکرہ ہے۔ تو گویا کہ اصل میں یہ مبتدا خبر تھے، لیکن آتا فعل نے داخل ہو کر ان دونوں کو عمل دے کر کے منصوب بنا دیا۔ تو یہ دونوں مفعول ہیں۔ تو ایک فعل کے کبھی 2 مفعول بھی آتے ہیں، کبھی 3 بھی، تو یہاں 2 ہیں۔ اب قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اوپر ہم نے بیان کیا کہ ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے آتیت زیدا قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ تو یہاں آتا فعل ہے اور تو ضمیر فاعل ہے، اور زیدن اس کا مفعول اول ہے، اور قلمن اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی زیدن قلمن اصل میں زید قلم تھا، یعنی
زید قلم یہ تھا، تو اب یہاں زید کو جو معرفہ تھا، زید معرفہ ہے کیونکہ خبر جو ہوتی ہے معرفہ مبتدا معرفہ رہتا ہے، اور قلمن یہ نکرہ ہے کیونکہ خبر نکرہ رہتی ہے عام طور پر. تو یہ دونوں اصل میں مبتدا خبر تھے، اور ان دونوں کو پھر جو ہے اس نے آتا نے دونوں کو مفعول بنا لیا. تو یہ اس طور سے آتا اپنے دو مفعول کو چاہتا ہے، تو اس کے کبھی دو مفعول بھی ہوتے ہیں، جیسے بتا رہے ہیں کہ زیدن مفعول اول ہے اور قلمن مفعول ثانی ہے. دوسری مثال ہے عالمہ. عالمہ یہ جو ہے یہ تین مفعول کو چاہتا ہے، اور اس میں دیکھ رہے ہیں عالم تو زیدن بکرن فاضلن. میں نے زید کو بتایا کہ بکر فاضل ہے، میں نے زید کو بتایا کہ بکر فاضل ہے. تو یہاں پر دیکھیں عالمہ فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن مفعول اول، بکرن مفعول ثانی، فاضلن مفعول ثالث. تو ایک فعل کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں جیسے آتیت زیدن قلمن، اور ایک فعل کے یہ تین مفعول بھی ہوتے ہیں جیسے عالمہ کے تین مفعول ہوتے ہیں. تو تین یہ مفعول اس کے ہیں اور تینوں منصوب ہیں، لہذا تینوں مفعول بھی بنیں گے اس کے، اور پھر مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں دوسرا ایسا کہ ایسا فعل مجہول ہو. کیسا؟ یعنی جس فعل کے دو مفعول ہو یا جس فعل کے تین مفعول ہوں. اب اگر اسی فعل کو جو دو مفعول کو چاہتا ہے، یا ایسا فعل جو تین مفعول کو چاہتا ہے، اب اگر یہی فعل مجہول بن جائے، یہ ایسا فعل جو معروف اور فعل مجہول بن جائے، تب ایسی صورت میں اس کے جو ہے پہلا جو ہے نائب فاعل بنے گا اس کے مفعولوں میں سے، اور باقی سب مفعول بھی بنیں گے. جیسے مثال بیان کریں گے ایسا فعل مجہول، یعنی ایسا فعل مجہول جس کے دو مفعول کو چاہتا ہو یا تین کو. ایسا فعل مجہول ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب فاعل یعنی مرفوع ہوتا ہے، پہلا اس کا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بھی ہوں گے. جیسے مثال دیکھیں آتا سے اوتیا بنائیں، اوتیا زید قلمن. تو اب یہاں فعل مجہول ہو گیا اوتیا، تو اب اس نے زیدن جو تھا وہاں پر اس کو زیدن کو نائب فاعل بنایا جو مرفوع ہو گیا، اور قلمن جو ہے اس کا جو دوسرا مفعول تھا اس کو انہوں نے مفعول بھی برقرار رکھا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا فعل مجہول جو دو مفعول کو چاہتا ہے تو اپنے پہلے والے مفعول کو نائب فاعل بنائے گا، اور باقی جتنے ہوں گے وہ مفعول بھی بنیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا اوتیا فعل مجہول، زیدن یہ نائب فاعل ہو گیا، اور قلمن مفعول بھی باقی ہے. دوسری مثال ہے علم زید بکرن فاضلن. تو عالمہ تین مفعولوں کو چاہتا ہے، تو اب تین مفعولوں پر جب اس کا عالمہ کا استعمال کریں گے مجہول کی صورت میں، تو عالمہ کے جو بعد فوراً واقع ہو رہا ہے وہ فوراً واقع ہونے والا جو ہوگا مرفوع ہو کر کے نائب فاعل بنے گا، اور اس کے بعد جو دو مفعول بچتے ہیں وہ دونوں مفعول اپنی حالت پر برقرار رہیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علم زید بکرن فاضلن، کہ وہاں اوپر والی مثال میں زیدن بکرن فاضلن تھا، لیکن یہاں جو ہے زیدن ہو گیا. تو یہ بناتے ہیں کہ تین مفعولوں میں سے دوسرا نائب فاعل بن جائے گا. جیسے علما زید کو بتایا گیا کہ بکر فاضل ہے. نمبر 2، عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آئے، پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. چونکہ مفعول فضلہ ہوا کرتا ہے اور یہ آخر میں آنے کا جو ہے تقاضا کرتا ہے. عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. جیسے نصر زید عمرن، تو نصر فعل ہے پہلے نمبر پہ آیا، زید دوسرے نمبر پہ آیا جو فاعل ہے، اور عمرن جو ہے سب سے آخر میں آیا جو مفعول ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ زید نے عمر کی مدد کی. تو یہاں پر زید کا مدد کرنا واقع ہو رہا ہے فعل عمر پر. تو یہ عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ فعل اور فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، کبھی ان سے پہلے بھی لے کر کے آ جاتے ہیں ان کو مفعول کو. اس کی یہاں پر ایک ہی مثال دی ہے یہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے مفعول، یعنی جیسے مثال دے رہے ہیں کہ نصر عمرن زیدن. یہاں دیکھیے عمرن مفعول ہے اور زیدن یہ فاعل ہے، تو یہاں مفعول جو ہے فاعل پر مقدم ہو گیا. حالانکہ معنی یہی ہے کہ زید نے عمر کی مدد کی، لیکن یہ ہے اس کو مقدم کر دیا. اسی طرح تیسری مثال عمرن نصر زیدن، یہاں فعل اور فاعل دونوں پر مفعول بھی مقدم ہے. تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کبھی اس کو مقدم کر دیتے ہیں جیسے زید نے عمر کی مدد کی. تو دوسری مثال میں یہ فاعل پر مقدم ہے، اور تیسری مثال میں فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہے.
یہ تو یہاں اس کی ایک مثال دی ہے. آپ اگر اور کتابیں پڑھیں گے نحو وغیرہ کی تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کئی جگہ ہیں جہاں پر مفعول مقدم ہو جاتا ہے فعل پر فاعل پر. جیسے کہ آپ ایک مثال سمجھیں اس کی، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہو. جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہو تو وہاں بھی ایسی صورت میں مفعول مقدم ہو جاتا ہے. جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ربہ میں جو ضمیر ہے ہوا وہ لوٹ رہی ہے کس کی؟ ابراہیم کی طرف، اور ابراہیم جو ہے یہ مفعول ہے جو مقدم ہے. اسی طرح اور بھی جب مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں بھی ایسی صورت میں مفعول مقدم ہو جاتا ہے. جیسے ضربنی زید. یہ آگے کی ہم آپ میں یہاں تفصیل نہیں کر رہے ہیں، ایک دو مثالیں ہم نے بیان کر دی، آپ آگے کتابوں میں اس کو پڑھ لینا. نمبر 3 ہے مفعول بہ موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. تو مفعول بہ موصوف بھی ہو سکتا ہے یا مضاف بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں صورتیں اس کی، مضاف اور موصوف دونوں آتا ہے. مثال دے رہے ہیں، صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو. تو یہاں جو ہے سل جو ہے فعل امر ہے، اور سل اور اس کا واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور کلمہ جلالت اس کا مفعول اول ہے، اور علما نافعا یہ موصوف صفت سے مل کر کے اس کا مفعول ثانی ہے. تو فرمایا کہ مفعول بھی موصوف بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں علما جو ہے یہ موصوف مفعول ہے اور اس کا مفعول ثانی ہے سل کا. تو یہ ہو گیا کہ مفعول جو ہوتا ہے مفعول بھی موصوف بھی ہوتا ہے، اور علما موصوف ہے اور نافعا صفت ہے. اور مفعول بھی مضاف بھی ہوتا ہے. جیسے رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا. تو یہاں غلام یہ مفعول بھی ہے اس کا اور مضاف ہے، زید کی طرح مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے جو مجرور ہے. تو فرماتے ہیں کہ کبھی مضاف بھی ہوتا ہے، جیسے رأیت غلام زید میں غلامہ یہ مفعول ہے اور جو مضاف ہے زید کی طرف. نمبر 4 قرینہ ہو تو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. یعنی کوئی قرینہ، کوئی علامت وغیرہ ایسی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر ہاں وہی فاعل تھا وہی مفعول تھا، تو وہاں پر کبھی کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں. کہ کیونکہ جب کوئی سوال ہے، سوال کے ہم نے کوئی چیز پوچھی تو جواب میں وہی آنا ہے، تو ایسا کوئی قرینہ سوال والا بتا رہا تھا کہ جواب میں فعل وہی ہے، تو وہاں پر قرینے کی وجہ سے مفعول بہ کے فعل کو بھی حذف کر دیتے ہیں. قرینہ موجود ہو تو ایسی صورت میں حذف کر دیتے ہیں. جیسے قرینہ ہو تو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کوئی پوچھے من رایتا، تو نے کسے دیکھا، تو نے کسے دیکھا. اب یہاں رایتا یہ فعل ہے، اب لیکن جواب میں کیا ہے، صرف ہم مفعول بہ کو ذکر کر دیں گے اور فعل کو حذف کر دیں گے، تب بھی جو ہے سامنے سمجھ جائے گا. اور جواب میں کہا جائے زیدن، یعنی کہا ہے تو نے کسے دیکھا تو صرف کہہ دیں زیدن، میں نے زید کو دیکھا. حالانکہ یہاں تھا اصل رایتا زیدن، تو مطلب ہوگا رایتو، اصل تھا رایتو زیدن، میں نے زید کو دیکھا. لیکن رایتو کو حذف کر دینے سے تب بھی کوئی یہ قرینہ پایا گیا اس بات پر، اور قرینے نے جو ہے دلالت کی اس بات پر کہ فعل کو حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے فعل میں جو پہلے سوال میں فعل ہے وہی جواب میں بھی فعل آتا، اس لیے اصل عبارت ہوتی رایتو زیدن. یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا مفعول بہ کا بیان. آئیے ہم اس کے تحت اب تمرینیں حل کرتے ہیں. دوسری اور تیسری تمرین، اس کے اندر دوسری تمرین کے اندر غلطی کی نشاندہی کریں. 3 سوالات ہیں، 3 سوالوں کو ہمیں حل کرنا ہے. نمبر 1 ہے مفعول بہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں ہمیں لکھنا ہے مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. مرفوع ہٹا دیں گے اور صرف منصوب کر دیں گے. مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. نمبر 2 ایک فعل کے 3 یا 4 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں. ایک فعل کے 3 یا 4 مفعول بہ ہوتے ہیں، درست نہیں ہے، بلکہ یہاں کریں گے ایک فعل کے 2 یا 3 نہیں 4 نہیں ہوتے، 2 3 کی جگہ 2 کر دیں اور 4 کی جگہ 3. ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 3 مفعول بہ ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کریں گے عام طور پر مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں. عام طور پر مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں، درست ہوئی. آئیے تمرین نمبر 3 ہے، اور تمرین نمبر 3 کے اندر
کوئی جز نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے. بس یہاں کیا کرنا ہے، تمرین نمبر 3 کے اندر درجہ ذیل جملوں میں مفعول بہ کی پہچان کیجیے. یہاں مفعول بہ کو ہمیں پہچاننا ہے، ہم اس کی وجہ وہ بھی بتائیں گے کہ مفعول بہ یہاں پر ہے. تو آئیے پہچانتے ہیں. نمبر 1 جملہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایاک میں جو ایاک جو ہے یہ مفعول بہ ہے، یہ مفعول بہ ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے، اور ضمیر منصوب منفصل جو ہوتی ہے وہ مفعول بہ بنتی ہے. لہذا یہ مفعول بہ مقدم ہے فعل اور فاعل دونوں پر. تو یہ حصر کا معنی بھی دیتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے جو محل نصب میں مفعول بہ بنتی ہے. نمبر 2 ہے رزقنا اللہ علما نافعا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفع بخش علم عطا فرمایا. تو یہاں پر جو ہے رزق فعل ہے اور اس کے 2 مفعول ہیں. رزق فعل ہے اور ضمیر یہاں پر نا ضمیر منصوب متصل ہے. منصوب ضمیر جو ہے نا ضمیر ہے اور یہ منصوب ہے متصل ہے، اور یہ اول مفعول ہے اور کلمہ جلالت اس کا فاعل ہے. اور علما نافعا، علما یہ موصوف ہے. مفعول کیا ہوتا ہے، کبھی موصوف بھی ہوتا ہے، تو علما یہ موصوف اس کا مفعول ہے. تو گویا کہ یہاں پر 2 اس کے مفعول ہیں. ہمیں اللہ نے علم نفع بخش علم عطا فرمایا، تو نا ضمیر اور اس کا مفعول ہے، اور رزق کا فعل ہے، اور علما نافعا یہ علما دوسرا مفعول ہے اس کا. نمبر 3 ہے رمان اکلا بکرن. تو کہا گیا تھا کہ کبھی کبھی مفعول فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں رمانن یہ مفعول بہ ہے اور اکلا فعل ہے، بکرن فاعل ہے. اب معنی ہوگا اس کا بکر نے انار کھایا، تو رمانن یہ جو ہے مفعول بہ ہے، اکلا فعل کا مفعول بہ ہے. نمبر 4 ہے انا احترم المسلمین، اور مفعول بھی عام طور کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوب ہے رمانن بھی، علمن بھی، اور ضمیر منصوب متصل بھی مفعول بھی ہوتی ہے، منصوب منفصل وہ بھی مفعول ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. اور چوتھا جملہ انا احترم المسلمین، میں مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں. تو یہاں انا مبتدا، احترم فعل، اور اس کے اندر انا ضمیر فاعل، اور المسلمین یہ کیا ہے، اس کا مفعول بھی ہے، اور جمع مذکر سالم ہے. اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی جری میں یا ما قبل کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ المسلمین اسی لیے آیا. نمبر 5 ہے رآ فیلن ولدن. فیلن میں نے ہاتھی، اور را میں نے دیکھا، ولدن میں نے لڑکا، لڑکے نے ہاتھی دیکھا. تو یہاں پر دیکھیں رآ فعل ہے اور فیلن مفعول بھی ہے، ولدن اس کا فاعل ہے. تو یہاں پر جو ہے فاعل پر جو ہے مفعول مقدم ہے، تو یہ فیلن مفعول بھی ہے اس کا. نمبر 6 جملہ ہے دعا ابی اخی. میرے ابی میں نے میرے والد، اخی میں نے میرا بھائی، میرے والد نے میرے بھائی کو بلایا. تو یہاں جو ہے اخی اور ابی، چونکہ یہ یا متکلم کی طرف اضافت ہے، اور جب یا متکلم کی طرف اضافت ہو اب یا اخ وغیرہ کی، تو ایسی صورتوں میں ان کا اعراب جو ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے. لہذا یہاں دونوں کا اعراب جو ہے فاعل اور مفعول کا اعراب تقدیری ہے. تو پہلا والا جو ابی ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور اخی جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یا کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے اس لیے تقدیراً یہ کیا ہے، ان کا اعراب ہے. نمبر 7 جملہ اکل الکمثرا موسیٰ. موسیٰ نے جو ہے امرود کھایا. یہ آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر کہ جب التباس کا خوف نہ ہو، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہاں یہ فاعل ہی ہے اور یہ مفعول ہے، تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں کما سرا یحییٰ موسیٰ نے جو ہے امرود کھایا. تو یہاں پر کما سرا کو موسیٰ پر مقدم کر دیا، حالانکہ دونوں ایک شکل کے اعتبار سے ایک ہی لگ رہا ہے. دیکھیے دونوں کے اندر الف مکسورہ ہے، تو لیکن کیوں مقدم کرنے کے باوجود التباس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ کما سرا امرود یہ معقول میں سے آکل میں سے نہیں، اور موسیٰ آکل میں سے، لہذا التباس نہیں ہوگا. تو اب یہاں اکلا فعل ہے، کما سرا مفعول ہے، اور موسیٰ فاعل ہے. لیکن اگر کہیں ایسی صورتیں جہاں التباس ہو اور پتہ نہ چلے کون فاعل ہے، تو اب سب سے دوسرے نمبر پہ جو ہوگا ہم اسے فاعل ہی مانیں گے. جیسے کہ مثال ہوتی ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو موسیٰ کا بھی اعراب ایسی ہے، عیسیٰ کا بھی اعراب ایسی ہے. اب یہاں پر مفعول کو مقدم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہچان نہیں ہو پائے گی کون فاعل ہے کون مفعول، لہذا پہلا ہی ہم ماننا پڑے گا یہ پہلا فاعل ہے. یہ خارجی مثال آگے ہم نے ذکر کر دی. نمبر 8 ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
تو اتقو یہ فعل امر ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے اور کلمہ جلالت اس کا مفعول بہ ہے۔ نمبر 9 ہے آتا زید فقیرا روبیتا، تو آتا جو ہے دو مفعول کو چاہتا ہے اور یہاں فعل معروف استعمال ہے، تو زید نے فقیر کو روپیہ دیا، تو یہاں آتا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور فقیراً مفعول اول ہے اور روبیتاً مفعول ثانی ہے، تو اس طرح سے یہ دو مفعول اس کے آتا کے ہیں۔ نمبر 10 ہے لقینا الاستاذ، ہم نے استاد سے ملاقات کی، تو یہاں پر لقینا فعل ہے اور نا ضمیر اس کا فاعل ہے اور الاستاذ اس کا مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لہذا الاستاذ مفعول بھی منصوب ہے، لقینا کا مفعول بھی ہے۔ نمبر 11 ہے اکرمت اخا زیدن، اخا زیدن میں اخا آپ کو بتایا گیا کہ مفعول بھی مضاف بھی ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں کہ اخا مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ کی طرف، اور اکرم فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اس کا، اور اخا یہ اسماء ستہ میں سے، اور اخ جب اس کی اضافت کی جائے تو اس کا اعراب حالت رفعی حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اخا زیدن میں الف کے ساتھ ہے، میں نے زید کے بھائی کی تعظیم کی۔ نمبر 12 ہے رأیت نہرین فی الحدیقۃ، میں نے باغ میں دو نہریں دیکھی، تو یہاں آپ ذکر دیکھیں کہ نہرین یہ جو ہے اس کا مفعول ہے، رأیت فعل ہے، تا فاعل ہے، اور نہرین اس کا مفعول ہے، اور نہرین یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع الف کے ساتھ اور حالت نصبی جرم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں نہرین کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے کیونکہ یہاں مفعول بھی بن رہا ہے۔ یہ ہو گیا اس کا۔ اب آگے دیکھیے 13واں جملہ ہے احب ربی، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یہاں پر احب فعل ہے اور انا ضمیر اس کا فاعل ہے اور ربی یہ مضاف الیہ ہونے کی سنات پر یہ جو ہے مفعول بھی ہے، اور چونکہ رب کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے لہذا ان صورتوں میں اس کا اعراب جو ہے مفعول کا تقدیری ہوگا اس صورت میں، تو ایسی صورت میں یہاں اعراب ظاہر نہیں ہوگا، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ نمبر 14 ہے اشتریت کراسات، میں نے کاپیاں خریدیں، تو یہاں یہ جو ہے کراسات اس کا مفعول بھی ہے اور اشتریت فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے اور کراسات مفعول بھی ہے اور جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کسرے کے ساتھ ہے۔ نمبر 15 ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو، مظلوم کی پکار سے بچو، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے اتقی فعل امر ہے اور انت ضمیر اس کا فاعل ہے اور دعوت المظلوم ترکیب اضافی ہو کر مفعول بھی ہے، اور بتایا گیا کہ مفعول بھی کبھی موصوف اور کبھی مضاف بھی ہوتا ہے، لہذا دعوت المظلوم میں دعوت مضاف ہے مفعول ہے، تو یہ ہوا کہ تم مظلوم کی پکار سے بچو۔ نمبر 16 ہے اجتنب الخمرہ، تم شراب سے بچو، تو یہاں الخمرہ اس کا مفعول بھی ہے اور اجتنب فعل ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے اور خمرہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھتے تھے ساری تمام مثالوں میں کہ یہ مفعول بھی منصوب ہے۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ اس کے نیچے کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ مطالعہ کر لینا، اس کے یہ اسماء افعال کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، اور اسماء افعال کا سلسلہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کو بیان کریں گے تفصیل سے جو دوسرے حصے میں آئے گی۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، 30واں سبق جو تھا مفعول بھی کا بیان۔ آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور اپنی رائے و مشوروں سے نوازیں، اگر کامنٹ کریں اور آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ضرور جو ہے کامنٹ باکس میں لکھ کر کے روانہ کریں تاکہ ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، درس نظامی کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔